میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں، یہ بت کی ابتدا ہوئی کہاں سے، اس کا آغاز ہوا کہاں سے، اس سے پہلے کیا پوجا جاتا تھا؟ میں آپ کو بتاؤں، بت کا آغاز حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے لوگوں نے بت بنانا شروع کیا اور اپنے اپنے الگ خدا ماننے لگے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طوفان برپا کیا اس دنیا کو، جب چاروں طرف کفر پھیل گیا تھا۔ ایک قیامت اصغر دنیا میں ہو چکی ہے اور قیامت اکبر باقی ہے۔ قیامت اصغر اور اکبر یعنی جب پوری دنیا میں کفر پھیل جائے گا، اسلام نہیں ہوگا، ہر طرف خدا کے ماننے والے نہیں ہوں گے، لوگ بتوں کے پجاری ہو جائیں گے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کو فنا کر دے گا، ختم کر دے گا۔ ایسے ہی ایک بار اس نے ختم کیا جب چاروں طرف بت پھیل گئے، چاروں طرف بتوں کی پوجا ہونے لگی۔ نوح علیہ السلام کا زمانہ ہے، 1000 سال کی عمر حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمایا تھا۔ 1000 سال آپ نے پوری دنیا تک اسلام پہنچایا، لوگوں کو پہنچایا، لیکن انہی میں سے بہت سارے ایسے لوگ تھے جنہوں نے بت کی پوجا شروع کی، بت بنانے کا آغاز کیا اور اسے اپنا خدا منوانا شروع کر دیا۔ اس طریقے سے بتوں کی پوجا ہونے لگی۔ اس کے بعد تھوڑے دن کے بعد آپ نے لوگوں کو سمجھانا شروع کیا کہ یہ خدا نہیں ہو سکتے ہیں، انہیں توڑ دو، انہیں ختم کر دو، یہ شرک ہوگا اللہ کے ساتھ۔ میرے دوستو، حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو بہت سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب وہ قوم نہیں سمجھتی ہے تو اللہ ارشاد فرماتا ہے، نوح فکر مت کرو، نوح فکر مت کرو، یہ تمہارا کام ہے بتا دینا، ان کا کام ہے ماننا یا نہ ماننا، باقی ہم پر چھوڑ دو۔ آپ پھیلاتے رہے، لیکن جب لوگ نہیں مانے، زیادہ کفر پھیل گیا، اب اسلام بالکل نہیں رہا، مسلمان بالکل نہیں رہے، تو اللہ نے کہا، اے نوح ایسا کرو، تم ایک کشتی بنا لو، اس لیے کہ میں ایک طوفان برپا کرنے والا ہوں، میں قیامت اصغر برپا کرنے والا ہوں، لہذا ایک کشتی بنا لو، اور کشتی بناؤ اور لوگوں میں اعلان کرو، لوگوں میں بتانا شروع کرو کہ اے لوگوں، اللہ جو میرا اللہ ہے، جو تمہارا اللہ ہے، جو ساری کائنات کا اللہ ہے، جو رب ہے، جو خدا ہے، جو پالن ہار ہے، اس کا یہ حکم ہے۔ اے لوگوں، ابھی بھی وقت ہے توبہ کر کے پلٹ آؤ، ابھی بھی وقت ہے ایک خدا کی عبادت کرنے لگ جاؤ، ابھی بھی وقت ہے ایک خدا کو ماننا شروع کر دو۔ لوگوں نے آپ کی ہنسی اڑائی، اللہ نے کہا تم کشتی بناؤ، کام تمہارا بتانا ہے، اس کے آگے ہمارا کام ہے۔ آپ کشتی بنا رہے ہیں اور لوگوں کو یہ بتا بھی رہے ہیں کہ ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی ٹائم ہے، ابھی بھی سویرا ہے، ابھی بھی توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے، ابھی تم مان جاؤ، ابھی توبہ کر کے مان جاؤ، ورنہ قیامت اصغر قائم ہونے والی ہے، پوری دنیا فنا ہو جائے گی۔ لوگ آپ کی ہنسی اڑاتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے، لوگ آپ کی کشتی کو دیکھ کر کے ہنسی اڑاتے تھے، مذاق اڑاتے تھے کہ اس کا کیا کرنے والے ہیں آپ نے کہا قیامت آنے والی ہے، اور قیامت پانی کے ذریعے آئے گی، پوری کائنات میں پانی ہوگا، کوئی چیز باقی نہ رہے گی، ہر چیز ڈوب کے ختم ہو جائے گی، ہر گھر تباہ ہو جائے گا، ہر جگہ ختم ہو جائے گی، ہر انسان ختم ہو جائے گا۔ ہاں، میں تم سے کہتا ہوں، اگر تم اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو، اگر تم اللہ کے قہر سے بچنا چاہتے ہو، اگر تم اللہ کی جباریت سے بچنا چاہتے ہو، تو تم میری کشتی میں سوار ہو جانا۔ جب طوفان آئے گا، جب پانی آئے گا، میری کشتی میں سوار ہو جانا، میں گارنٹی دیتا ہوں اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، میں گارنٹی دیتا ہوں اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ لوگوں نے ہنسی اڑایا، مذاق اڑایا، لیکن کچھ ایسے تھے اس میں جو آپ کے چاہنے والے تھے، آپ کے ماننے والے تھے، کچھ ایسے تھے جو نیک تھے، جو آپ کی بات کو مان رہے تھے۔ ٹھیک ہے، میں آپ کی کشتی میں آ جاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح کو کہا اپنی ان کشتیوں میں ان سب کو لے لو، ان قریب طوفان آنے والا ہے، ان قریب طوفان آنے والا ہے۔ اب طوفان کا قریب آ گیا، آپ جگہ جگہ جا کر کے لوگوں کو بتا رہے، آگاہ کر رہے ہیں، سب کو آگاہ کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں
لوگ دوڑتے ہوئے کشتی میں آ رہے ہیں، کشتی میں آ رہے ہیں لوگ۔ آپ کا ایک اور مذاق اڑاتے تھے، کہتے تھے کہ یہ کشتی کتنی بڑی ہے، کتنے لوگ سما سکتے ہیں اس میں، کتنے لوگ آ جائیں گے، دنیا بہت بڑی ہے، بہت آبادی ہے، کروڑوں لوگ موجود ہیں، کیا اس میں کشتی میں آ جائیں گے؟ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا یہ اللہ کے حکم سے کشتی بنی ہے، جو اللہ کے حکم سے کشتی بنتی ہے دیکھنے میں چھوٹی تو لگتی ہے، لیکن اس میں تو آ کر کے دیکھو پوری کائنات آ جائے گی پھر بھی کشتی خالی پڑی ہوگی، پوری کائنات آ جائے گی پھر بھی کشتی خالی پڑی ہوگی۔ اچھا یہ بات ہے، لوگ اس میں آتے گئے جس میں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی آپ کا مذاق اڑایا، عجیب بات کرتے ہو، طوفان آنے والا ہے، کچھ نہیں آئے گا، آپ سے جو ہے پھر گئی، ہٹ گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے پتھر بنا دیا، وہ آج بھی پتھر بنی کھڑی ہوئی ہے۔ میرے دوستو پتھر بن گئی، آپ کا ایک بیٹا آپ کا مذاق اڑایا، کیسی بات کرتے ہو، کوئی طوفان نہیں آئے گا، ایسا مذاق آپ کرتے ہیں، تو اس طریقے سے آپ کا مذاق اڑایا آپ کی ایک بیوی نے اور ایک بیٹے نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کو ہلاک کر دیا۔ ایک خاتون تھی، ایک ضعیف عورت تھی، آخری بات، ایک ضعیف عورت تھی، وہ کہنے لگی کہ اے اللہ کے نبی میں آپ کو مانتی ہوں، آپ کے خدا کو بھی مانتی ہوں، جو آپ کہہ رہے ہیں اس پہ میں یقین بھی کرتی ہوں، آپ سے عقیدت ہے ہماری، اسلام پہ عقیدہ ہے ہمارا، ٹھیک ہے، جب بارش کا وقت، جب طوفان کا وقت، جب قیامت اصغر کا وقت آ جائے گا نا تو آپ مجھے آ کر بتا دینا، اس لیے کہ میں آج سے نابینا ہوں، ضعیف ہو چکی ہوں، دکھائی نہیں دیتا ہے، میں کیسے آؤں گی، آپ اس وقت آ کے بتا دینا تو میں کیسے بھی سہارے سے آپ کی کشتی تک پہنچ جاؤں گی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، وقت آیا، قیامت آ گئی، پوری کائنات میں پانی، سب سے پہلے بارش ہونا شروع ہوئی، اس کے بعد ہوا چلنا شروع ہوئی، ہوا اور بارش اور پتھر اتنے برسے کہ جانتے ہو 40 گز پانی پوری دنیا میں تھا، کتنا تھا؟ 40 گز پانی، 40 گز اونچا پانی، اتنا پانی تھا میرے دوستو۔ 40 گز، آپ جانتے ہوں کہ گز کتنا بڑا ہوتا ہے، 40 گز پانی تھا پوری دنیا میں، اور جب بڑھتا گیا جہاں کشتی بنی تھی وہاں بھی پانی پہنچا، اور جب پانی پہنچا، جب تک لوگ آ گئے تھے جتنے کو آنا تھا آ گئے تھے، اب کشتی تیرنے لگی، اب کشتی تیر رہی ہے۔ جانتے ہو کتنے دن تھی قیامت اصغر؟ 4 مہینے تک قیامت اصغر، 4 مہینے تک اسی طریقے سے بارش ہوتی رہی، پانی پوری کائنات میں۔ میرے دوستو یہ بھارت ہے یا پاکستان ہے یا کوئی بھی کنٹری ہے، کوئی ایسی جگہ باقی نہ تھی جہاں پانی نہیں تھا، پوری کائنات میں پانی تھا، پوری آبادیاں ختم ہو گئی، اس لیے کہ کفر تھا، کفر پہ رب کا سوال آتا ہے، کفر جب پھیل جاتا ہے تو قیامت آ جاتی ہے، تو قیامت اصغر اس طرح آئی، جو حضرت نوح کے ماننے والے تھے، جاننے والے تھے، محبت کرنے والے تھے، اللہ نے اسے بچا لیا، جو آپ کا گستاخ تھا اللہ نے اسے ہلاک کروا دیا، اور وہ سارے کے سارے جہنم میں چلے گئے۔ 4 مہینے تک پانی، اب 4 مہینے کے بعد جب پانی اترنا شروع ہوا تو اس وقت جانتے ہو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کہاں ٹھہری تھی؟ کوہ جودی سینا، یہ لبنان یا جارڈن میں ہے، وہاں پر ایک بہت بڑا پہاڑ ہے، وہ پہاڑ بھی پانی سے ڈوبا تھا، اور جب پانی اترنا شروع ہوا، کم ہونا شروع ہوا، اس پہاڑ پہ جا کر کے وہ کشتی ٹھہری تھی، وہاں پر کیونکہ پانی اتنا تھا کہ کشتی اتنی اوپر تھی، وہاں پہ ٹھہری، پانی نیچے آ گیا، اور جب نیچے آیا تو وہاں پہ آج ایک راز کی بات اور بتا دوں، جب حضرت نوح علیہ السلام لوگوں سے یہ فرمایا کہ قیامت آنے والی ہے، جسے بچنا ہے اللہ کے عذاب سے میری کشتی میں آ جائے، حضرت نوح علیہ السلام نے جب یہ کہا تھا، جو آپ کے ماننے جاننے والے تھے، تو وہ لوگ کھانے پینے کے سامان بھی لے کر کے چلے تھے، کھانے پینے کے سامان بھی لے کر کے چلے تھے،
کوئی دال لیا تھا، کوئی چاول لیا تھا، جس کے پاس جو تھا وہ لے کر کے آیا تھا کہ پتہ نہیں کب تک رہے، کھانے پینے کا کیا اہتمام ہوگا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جسے بچانا چاہتا ہے ہر چیز سے بچاتا ہے۔ 4 مہینے تک یہ کشتی ٹہلتی رہی، ہمیں کسی کو بھوک بھی نہیں لگی۔ 4 مہینے کشتی ٹہلتی رہی، کسی کو بھوک بھی نہیں لگی، کھانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ ہاں لیکن جیسے ہی پانی اترا، لوگ کشتی سے باہر آئے، بھوک لگنا شروع۔ جیسے دنیا میں قدم رکھا، بھوک لگنا شروع، کیونکہ دنیا ہی ایسی جگہ ہے جہاں آپ چلو گے تو بھوک لگے گی۔ آپ جنت میں چلے جاؤ، ایک بار آب کوثر پی لو گے، کبھی پیاسی نہیں لگے گی۔ دنیا میں دن بھر میں کئی بار پینا پڑتا ہے، وہاں ایک بار پی لو گے کہ پیاس نہیں لگے گی، کام ہو گیا۔ ایک بار کپڑا پہن لو، دوبارہ پہننے کی ضرورت نہیں پڑے گی، روز بروز آپ کا کپڑا قدرتی طور سے بدلتا رہے گا۔ جنت ایک عجیب چیز ہے میرے دوستو، جنت میں جانے کا ہر کوئی خواہش مند ہے، لیکن جنت میں جانے کا کام کوئی نہیں کرتا ہے۔ جنت میں جانے کے اگر ہم کام کرنے شروع کر دیں تو اللہ نے جنت انسانی کے لیے بنائی ہے، انسانی کے لیے بنائی ہے، بس اسے خدا ماننا شروع کر دے، اس کی عبادت شروع کر دے، اعمال اچھے کر لے، ضرور جنت میں جائے گی۔ اترے، وقت تیزی سے ختم ہو چکا، آخری بات، اترے سب لوگ، بھوک لگ گئی، زمین میں پیر رکھ کے نہیں، بھوک لگ گئی۔ اب جب بھوک لگی تو اب کیا کیا جائے، کیا کیا جائے؟ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کچھ تم لوگ لے کر کے چلے تھے؟ ہاں لے کر کے چلے تھے، یہ دال ہے، یہ چاول ہے، یہ فلاں ہے، جو بھی چیز ان کے پاس تھے، چلو ٹھیک ہے، اکٹھا کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے پکانا شروع کیا، اور جب پکنا شروع کیا اکٹھا کر دیا، اکٹھا کر کے سارے سامان ایک دیگ میں ڈال کر کے پکانا شروع کیا، جتنے لوگ کشتی میں تھے سب کے لیے پکانا شروع کیا، اور پکا کر کے جب کھانا شروع کیا تو اس کا نام حضرت نوح علیہ السلام نے کیا کہا؟ یہ کھچڑا ہے۔ کیا کہا؟ یہ کھچڑا ہے، یعنی سب ملا کر کے پکایا اس لیے کھچڑا ہے۔ اسی دن سے کھچڑا کھانے کا آغاز ہو گیا۔ ایک کھچڑا محرم سے آغاز نہیں ہوا ہے، حضرت نوح علیہ السلام سے آغاز ہوا ہے۔ یہ کھچڑا انہوں نے کھایا تھا جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، انہوں نے کھچڑا کھایا تھا، اور ہم بھی آج کھاتے ہیں، اس لیے کہ ہم محمد عربی پر ایمان لائے ہیں، ہم نبی پر ایمان لائے ہیں، ان کے چالیساروں پر ایمان لائے ہیں، کربلا والوں پر ایمان لائے، ان کے نام سے کھاتے ہیں۔ میرے اسلام کے مقدس شہزادوں، بات ختم ہو رہی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک خاتون سے جو کہا تھا، خاتون نے کہا تھا مجھے بھی بتا دینا۔ خیال آیا ذہن میں، ارے میں نے اسے بتانا بھول گیا۔ قیامت بھی آ گئی، پانی بھی چلا گیا، کشتی بھی اتر گئی، اور ہم سب نے کھا پی بھی لیا۔ اب خیال آ رہا اس خاتون کو میں نے نہیں بتایا، ذہن سے میرے نکل گیا۔ بہرکیف یہ حکمت رب ہے، یہ حکمت رب ہے جو ذہن سے نکلوا دیا، ورنہ جو پیغمبر ہوتے وہ بھولتے نہیں ہیں، ذہن سے نکلوا دیا۔ یہ بتانے کے لیے کہ ضروری نہیں ہے کہ کشتی میں تم آتے تو ہی بچتے، یہ ضروری نہیں ہے۔ بس جو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اسے مان لو، جہاں رہو گے وہی بچے رہو گے، جہاں رہو گے وہی بچے رہو گے، یہ بتانا مقصد تھا۔ ذہن میں خیال آیا اب وہ ڈوب گئی ہوگی، ختم ہو گئی ہوگی۔ حضرت نوح علیہ السلام آئے وہاں، کچھ دنوں کے بعد جب وہاں پہنچے اس کی جھوپڑی سلامت ہے، اس کا گھر سلامت ہے، اور اس کے گھر میں جب داخل ہوئے اسے لگا کہ نوح علیہ السلام آئے ہیں، تو کہا حضرت آپ آ گئے، طوفان آنے والا ہے، چلے ہم آپ کے ساتھ۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا طوفان آیا بھی اور گیا بھی۔ کہا آ کے چلا گیا؟ کہا ہاں چلا گیا۔ میں کیسے بچ گئی؟ کہا آپ نے، تجھے رب کی محبت نے بچا لیا۔ رب سے محبت کرو، پیغمبروں کی بات کو مانو، دنیا کے کسی بھی کونے میں رہو گے تم پر سوال نہیں آنے والا۔ سوال جس پر آتا ہے وہ گستاخ رسول پر آتا ہے، گستاخ پروردگار پر آتا ہے۔